وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما گج بج کے سینے دا زور لا کے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ ادھروں بھی آواز آنی چاہیے تے ادھروں بھی آواز آنی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا، حضور دا فرمان ہے بخیل ہے وہ شخص جدے سامنے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے وہ درود نہ پڑھے. زور لا کے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکا و اصحابکا یا رحمت للعالمین. اللہ کی حمد و صلات کے بعد درود حضور پر نور شاف یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورا حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نور مجتبی سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ فیض لولاک سیاہ افلاق آقا شفیع یوم النشور اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالک ارکاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخا نیر تابا سرنشین محوشا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورا سرخیلہ زہرہ جمالہ نبی الرسل ختم الرسل مولائے کل نور ذات لم یزل باعث تخلیق آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و وسیلتنا و اولانا و آلانا و عیالنا و حکیمنا و محیمنا و وسیلتنا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ. لوگ کہتے ہیں یہ درود و سلام سے پہلے جو القاب ہوتے ہیں یہ کم کر دو. میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ انہی نام کے تصدق سے تو ہم نے شعور زندگی پایا، اسی نام سے تو ہم نے شعور زندگی پایا. اور کسی نے کیا خوب کہا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو سب کام بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ. نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ کے حضور دعا ہے خالق کونین اللہ جل جلالہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں آج ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ہم ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کرتا ہوں خداوند قدوس ہمارا آج آنا، مل بیٹھنا، ذکر کرنا، قرآن کی آیت کی تلاوت کے مفہوم اور معنی کو سمجھ کر سیکھ کر اپنے دلوں میں بسا کر گھر والوں کی قوم قبیلے خاندان کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں جمعے کے فیوز و برکات سے بہرہ ہمدوز ہونے کی ہمتاً توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے آمین کہا اے اللہ انہیں بھی، اور جنہوں نے نہیں کہا ان کو سب کو بھی آج کے جمعے کی برکت کے تصدق اور وسیلے سے خواب کے اندر حضور پاک کا دیدار عطا فرما. نوجوانوں قبولیت کا پتہ کوئی نہیں، قبولیت کا پتہ کوئی نہیں. عدل کریں تا تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، عدل کریں تا تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. اللہ کی رحمت کی امید پر دعا کرنی چاہیے. اے اللہ جتنے آئے ہیں سب کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرما. قرآن مجید سورہ تحریم اللہ فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ ہوا مولا وہ ہے مولا و جبریل اور جبریل بھی ہے مولا و صالح المومنین اور نیک صالح پرہیزگار بندے بھی ہیں مولا والملائکۃ بعد ذالک ظہیر
اور تمام فرشتے بھی اللہ کی طرف سے مددگار ثابت ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، سورہ تحریم کے اندر اللہ نے 4 لوگوں کو مولا کہا ہے۔ بات سمجھ لیجئے گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ خدا کا مولا ہونا اور معنی ہے، جبریل کا مولا ہونا اور معنی ہے، نیک بندوں کا مولا ہونا اور مطلب ہے، اور فرشتوں کا مولا ہونا اور معنی ہے۔ جیسے خدا مولا ہے ایسا کائنات میں کوئی اور مولا نہیں، اور جیسے جبریل مولا ہے، اللہ کی مخلوق میں جو توفیق خدا نے نبیوں کے علاوہ، نبیوں کو تو جبریل سے خدا نے بالا تر رکھا ہے، جو جبریل کو مولا بنایا ہے، کبھی وحی لے کے آیا تو مولا، کبھی بارش برسائی تو مولا، کبھی روح قبض کی تو مولا، کبھی روح سور پھونکے گا تو مولا، کبھی دائیں اور بائیں نیکیاں اور گناہ لکھے گا تو مولا، کبھی قبر میں آ کے سوال کرے گا منکر نکیر تو مولا۔ فرشتوں کا مولا ہونا اور ہے، اور نیک بندوں کا خدا کا مولا ہونا اور ہے۔ آج ہم نیک بندوں کے مولا ہونے کی بات کریں گے، وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے کہ نیک بندے مولا کیسے ہوتے ہیں۔ آؤ قرآن تفسیر ابن عباس تنویر المقیاس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میرے بابا حضرت ابن عباس فرماتے تھے، لوگوں قرآن کے اندر جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آئے، پورے قرآن کے اندر کئی سینکڑوں مقامات پہ خدا نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مومنوں سے خطاب بعد میں ہوگا، یا ایھا الذین آمنو سے مراد خدا نے علی المرتضیٰ پہلے لیا ہے۔ جہاں پہ بھی پورے قرآن کے اندر ایمان والوں کی شان بیان ہوگی، ایمان والے بعد میں، مومنوں کا ایمان علی کا تذکرہ قرآن میں پہلے ہوگا۔ علی کی اتنی شان ہے، علی کا اتنا مقام ہے، علی کی اتنی رفت ہے، علی کے اتنے تذکرے ہیں، خدا نے یہ شان علی المرتضیٰ کی بلند کی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ازالت الخفا کے اندر بات لکھتے ہیں، آپ کی نظر کر کے آگے چلتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں لوگو تم علی کے مقام و مرتبے سے غافل ہو، علی وہ علی ہے جس کو رب کعبہ کی قسم جب علی نے آنکھ کھولی، آنکھ نہیں کھل رہی تھی، سیدہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماما، حضور کی بھی وہ بولی تربیت کے اعتبار سے ماں ہے، سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ یہ وہی ہستی ہیں جن کو مصطفیٰ نے کرتا اتار کے اپنے کفن کے طور پر ان کو پہنایا تھا، اور قبر میں لیٹ کے کہا تھا صحابہ گھبرانا نہیں، یہ وہ میری ماں ہے جب میں نے یتیمی کی زندگی میں، یعنی کہ اپنا بابا بھی فوت ہو گیا، ماں بھی پردہ کر گئی، فرمایا دادا عبد المطلب کے پاس آئے، وہ بھی پردہ کر گئے، ابو طالب کے پاس آیا، کہا یہ میری وہ ماں ہے، چھوٹے چھوٹے 7-8 بچے ہوتے تھے، میں بھی ساتھ ہوتا تھا، سب کو روٹی تقسیم کی جاتی تھی، میری ماں روک لیتی تھی، بیٹا محمد، جی ماما، کہا بیٹا تم رک جاؤ، کہا چلو بھی تم بکریوں کا ریوڑ لے کے چلے جاؤ۔ فرمایا میری ماں پھر اکیلے میں تنہائی میں اپنی چوریوں اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے میں محمد کے منہ میں ڈالا کرتی تھی۔ فرمایا آج اس ماں کی قبر میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہا ہے تاکہ محمد کے جسم اقدس کی برکت سے خدا میری ماں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ارے نوجوانوں، وہی فاطمہ بنت اسد اپنا شہزادہ علی، بعض نے کہا حکیم ابن حزام نے کہا ہے علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، ہم کہتے ہیں ولادت ہوئی چاہے جہاں بھی ہوئی، علی فاطمہ کی گود میں ہے، کئی دن ہو گئے علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ اب مولا کائنات کی ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد نے پیغام بھیجا، کہا محبوبہ ایک پھیرا ساڈی کچی کوٹھڑی تے بھی مار جاؤ۔ حضور فاطمہ کے گھر آئے، کہا فاطمہ بنت اسد مائی صاحبہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کئی دن بچے کی ولادت ہوگی، بیٹا آنکھ نہیں کھولتا۔ کہا ماں مجھے پکڑاؤ۔ امام الانبیاء نے، تاریخ دمشق نے، تاریخ الخلفاء نے، بڑے بڑے امام فخر الدین رازی نے، امام زرقانی نے، تفسیر روح البیان نے، تفسیر معانی نے، تفسیر در منصور نے، تفسیر کشاف نے، تفسیر نعیمی نے، تفسیر تبیان القرآن نے، اور تفسیر امام زمخشری نے، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ علی کو مصطفیٰ نے ایسے اٹھایا، جو ہی مصطفیٰ کے ہاتھ میں آئے علی نے آنکھ کھولی، پوری کائنات روئے زمین پہ علی وہ علی ہے جس کی آنکھ کھلی تو پہلا جلوہ مصطفیٰ کا دیکھا تھا، علی وہ علی ہے جس نے آنکھ کھولی
تو پہلا جلوہ جلوہ یار امام الانبیاء نظر آیا. کما فاطمہ الانبیاء کہ علی نے کچھ کھایا نہیں, کہ آنکھ نہیں کھولی تو کھانا کہاں تھا. مصطفیٰ نے لعاب نکالا, علی کے منہ میں ڈال دیا. علی وہ علی ہے جس نے سب سے پہلا اپنے غذا جسم میں اتاری تو امام الانبیاء کا لعاب اقدس تھا. نوجوانوں, قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ سے مراد مصطفیٰ ہے, والذین معہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے, اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق ہیں, رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان ہیں, اور تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہے, اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سے مراد 1,24,000 صحابہ کرام ہے. پورے کا پورا قرآن, پورے کا پورا قرآن 4 یاروں کے ساتھ ساتھ کل صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں صحابہ کی شان نہیں, آؤ تمہیں قرآن سے صحابہ کی شان دکھاتا ہو. نوجوانوں اور بزرگوں, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا. نوجوانوں, اسلام کی تاریخ بڑی دردناک ہے, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ مولا کائنات کی اس ہستی کا ذکر خیر کے ساتھ ساتھ اسلام کی قربانیوں کی بات ضرور کرتا. نوجوانوں, صدیاں گزر گئی ہیں, کائنات کے اندر بڑی بڑی شہادتیں ہوئی, بڑی بڑی قربانیاں ہوئی. امیر حمزہ کی شہادت, حضرت عمر فاروق کی شہادت, حضرت عثمان کی شہادت. آج ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت کا ذکر خیر کریں گے. لوگوں, ایسے کائنات میں ہستیاں بہت کم ہوا کرتی ہیں. حضرت مولا کائنات فرماتے میں چھوٹا تھا, مکے میں قحط پڑ گیا, قحط. امام الانبیاء نے چچا عباس کو کہا, چچا قحط پڑ گیا ہے, آؤ حضرت ابو طالب کے پاس چلتے ہیں, بچے زیادہ ہیں, کیوں نہ ایک ایک بچہ ہم اپنی سپرویژن میں قبول کر لیں. حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے, کہا چچا ایک گزارش ہے, بچے آپ ایک ایک بچہ ہمیں دے دو. تو مولا نے حضرت عباس کی طرف دیکھ کے کہا, عباس بتاؤ ذرا میں کس بچے کو قبول کروں گا. کہا ساری دنیا جانتی ہے امام الانبیاء علی المرتضیٰ شیر خدا کو گود میں لیں گے. نوجوانوں اور بزرگوں, حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں مصطفیٰ سے 30 سال عمر میں چھوٹا تھا. اعلان نبوت فرماتے میں گھر میں ہوتا, یا اماں ختیجہ ہوتی یا مصطفیٰ ہوتے. مولا کائنات فرماتے میں صبح و شام, دن اور رات, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر ران میں محبوب کے ساتھ ساتھ ہوتا. سیدہ ختیجہ امام الانبیاء نماز پڑھتے, میں انہیں دیکھتا صبح و شام, ان کی ادائیں, ان کے طریقے, ان کی انداز, ان کی تربیت, ان کی تعلیم, ان کی دوش مقدس, ان کی تربیت, ان کی گود, ان کا مزاج, ان کے خیال, ان کے احساسات, ان کی تربیتیں, ان کی محبتیں, ان کی عنایتیں, ان کی ترابتیں, ان کی لطافتیں, ان کی شرافتیں, ان کی علتیں, ان کی ملتیں, ان کے کمالات, ان کے اوصاف, ان کے شمائل, ان کے خزائل, ان کے فضائل, ان کے معجزات, ان کے برکات, ان کی عزتیں, ان کی عظمتیں, مصطفیٰ کی ادائیں, مصطفیٰ کا طریقہ, محمد کی سخاوت, مصطفیٰ کا طرز عمل, صبح سے لے کے شام تک میں دیکھتا رہتا. کہتے ایک دن میں نے مصطفیٰ کو کہا, یا رسول اللہ یہ جو آپ کام کرتے ہیں میں علی نے بھی وہی کرنا ہے. کہا علی تو نے کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ باندھتے, رکوع میں جاتے, سجدہ کرتے, یہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ختیجہ بتاؤ نظر علی کو, یہ خدا کی نماز ہے. کہا یا رسول اللہ میں بھی نماز پڑھنی, میں بھی نماز پڑھنی. حضور نے فرمایا علی غسل کرو, پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور نے فرمایا تھا اپنے بابا سے پوچھاؤ. ابو طالب رضی اب ہمیں اجازت مل گئی ہے. امام الانبیاء سرور حرد و سرا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کو کلمہ پڑھایا. فرمایا پھر وقت گزرتا رہا, دن گزرے, شام گزری. ننھا مبلغ اسلام کی تاریخ کے اندر, اتنا ننھا مبلغ, کم سن بچہ, مصطفیٰ کی دوش مقدس میں کھیلنے والا علی تیار کیا جا رہا ہے. فرمایا ایک دن حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ, فرمایا جاؤ مکے کے گرد و نواح میں جا کے سارے قریش مکہ, سردار مکہ, سارے کے سارے میرے چچا خاندان, قوم, قبیلے, ابو جہب, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ولید, حضرت حمزہ, حضرت عباس, سب کو جا کے دعوت دے آؤ. آج مصطفیٰ کے گھر دسترخوان بچھے گا, سارے حضور کی دعوت قبول کر لو. ننھا مجاہد, کم سن بچہ, ننھا بچہ مکے کی گلیوں میں نکلتا ہے,
لوگوں آج ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے حق بیان کرتے ہوئے۔ ننھا مجاہد، علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار، امام المتقین، امام المومنین، امام ولی اللہ، داماد پیغمبر، داماد رسول، زوج بطول، علی المرتضیٰ اپنے گھر سے نکل کے مکی کے گلی میں نکلتے، فرمایا میں بوئے کھڑکانے شروع ہو گیا، سب کے دروازے کھڑکائے، سب کو دعوت دی، فرمایا گھر پہنچا، آقا نے فرمایا علی دسترخوان لگاؤ کا دسترخوان لگایا، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی اب ان کو سلام اللہ علیہا کہہ رہے ہیں، کہا اماں جی سرکار نے روٹیاں پکائیں، فرمایا میں تھالی میں سالن ڈالتی، میں دسترخوان پہ رکھتا جاتا، کہا مکے کے سردار قریش قبیلوں کے سردار آگے، فرمایا سب نے کھانا کھایا، فرماتے میں کھڑا رہا خدمت کرتا رہا، سب نے کھانا کھا لیا، آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو لات عزا حبل اور منات کی پرستش پوجا چھوڑ دو، میں اللہ کا رسول ہوں، ایک خدا کی پرستش اور پوجا اور عبادت اللہ کی کرو، سجدہ خدا کو کرو، وہی ہر مشکل کا سامان پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا اتنی بات کی، سب سے پہلے ابو جہل اٹھا، دھیرے دھیرے نکل گیا باہر، ابو لہب اٹھا باہر چلا گیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، عقبہ بن معید، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، سارے چلے گئے۔ مولا فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، فرماتے میں نے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا، آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، مصطفیٰ رو پڑے، خدا کہتا ہے مصطفیٰ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے خاندان قوم قبیلے کو اسلام کی دعوت دو، محبوبہ خداوندہ میں دعوت دی تو سارے چلے گئے، حضور کا دل بھی پشیماں ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں۔ لوگوں یہ وہی نبی ہے جو امت کے لیے غاروں میں روتے رہے، یہ وہی نبی ہے جس نے امت کی خبر کبھی غار ثور، کبھی غار حرا، کبھی طائف کے بازار، کبھی مکے کی گلیاں، کبھی مدینے کی گلیاں، کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی، کبھی نوجوانوں کا پیچھے لگ جانا، کبھی مصطفیٰ کو تکلیف دینا، کبھی عقبہ بن ابی معیط کا مصطفیٰ کے گردن پہ اوجری پھینک دینا، امت کی خاطر برداشت کیا ہے، برداشت کیا ہے، برداشت کیا ہے۔ آج امت کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے میں دیکھ رہا مصطفیٰ کے چہرے کی طرف، آقا پشیماں ہوئے، حضرت علی فرماتے میں دوڑا، دوڑ کے ہاتھ کھڑے کر کے مصطفیٰ کے ساتھ جا کے ایسے کھڑے ہو کے کہا انا حافظک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ۔ آج سب مکے کے کافر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مصطفیٰ گھبرانا نہیں، علی آج بھی آپ کے ساتھ ہے، علی کل بھی آپ کے ساتھ ہے، علی ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو رہے گا۔ اللہ اکبر۔